ضرورت ہے اور انتہائی ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آج کی جو تقریب رکھی گئی ہے اس کو مجھے مدعو کیا اور مجھے ان بہادر خواتین سے ملنے کا موقع فراہم کیا، اس کے لیے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں، وہ نہ صرف معاشرتی طور پر بلکہ معاشی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، کیونکہ خاتون جو ہے انہوں نے نہ صرف اس چیز کو فیس کرنا ہے بلکہ اس نے اپنے جو گھر کے معاملات ہیں ان کو بھی لے کے چلنا ہے۔ کسی بھی علاقے میں اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ خواتین کو ذمہ داری ملتی ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور چونکہ جیسے انہوں نے بتایا تھا پرویز صاحب نے کہ زندگی کی کافی اونچ نیچ دیکھی ہے، گرم ٹھنڈے موسم دیکھے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ خاتون کو آپ جہاں پہ ذمہ داری دیتے ہیں وہ پھر آپ کا رزلٹ بھی 100% دیتی ہے۔ یہ میری زندگی کا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور یہاں پہ ہم جنڈر ڈسکریمنیشن سے ہٹ کے بات کریں گے، کیونکہ میں بلیو نہیں کرتی ہوں اس چیز کے اوپر اتنا زیادہ کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کامیاب اور ایک بہادر خاتون مرد کے پیچھے اگر کوئی خاتون کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو ایک کامیاب اور ایک بہادر خاتون کے پیچھے ایک مردوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ جو میری ذاتی زندگی کا ایکسپیرینس ہے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کس کے کیا کیا ایکسپیرینسز ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب تک آپ کی فیملی آپ کے گھر کے جو مرد ہیں وہ سپورٹو نہ ہوں آپ دنیا میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے ہیں، مشکل ہوتا ہے۔ آپ کر بھی لیں تو پھر آپ کو وہ اعتماد، وہ سکون یا وہ اطمینان نہیں ملتا کہ آپ نے کچھ کر لیا ہے۔ لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے مرد حضرات آپ کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ بڑے اعتماد اور وقار کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں۔ تو اسی طرح سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہوں، موسمیاتی تبدیلیاں ہوں، جس طرح سے زمینی کٹاؤ ہوتا ہے، اچھا بے وقت کی بارشیں ہوتی ہیں اور جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں، اور خواتین کا جو ایک رسپانس ہوتا ہے اپنے جو فیملی کے حوالے سے دیکھیں اور کمیونٹی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ زیادہ افیکٹو بھی ہوتا ہے اور وہ بڑی کمیٹڈ ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ ان کو اگر ذمہ داری آپ نے دی ہے تو اس کو نبھانے میں بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ وہ اپنا رول پلے کرتی ہیں، چاہے وہ جس طرح سے آپ کی یہ جو ہمارے سامنے بیٹھی ہیں بڑی بہادر خواتین ہیں، اور میرے بھائی نے آج بتایا کہ یہاں پہ مردوں کی تعداد کم ہے خواتین کی زیادہ ہے، تو دور تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے بیٹیوں کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، بہنوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تبھی وہ باہر نکل کے کچھ کر سکتی ہیں۔ جہاں تک گلگت بلتستان کے اندر جس طرح کے حالات، موسمی حالات ہیں، موسمی تبدیلیاں ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر جن دو ڈسٹرکٹس کے لوگوں کو آپ نے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے ان میں استور اور ڈیزرٹ، اور باقی یہ دونوں بڑے فرق لگے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ خواتین کو ویسے ہی بڑی مشکلات ہوتی ہیں اور پھر ڈیزاسٹر بھی یہاں پہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو آپ کا ڈے پروجیکٹ ہے وہ جس طرح سے ان خواتین کو ایجوکیٹ بھی کر رہا ہے، پھر یہ خواتین کمیونٹی میں اپنا جو رول پلے کر رہی ہیں وہ ظاہر ہے بہت ہی انتہائی اور اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کوئی خاتون اگر کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہے، موبلائز کرنا چاہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کرتی ہیں۔ اور میرے بھائی نے جیسے مجھے بتایا کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ گلگت سٹی کے اندر کی جو سچویشن ہے، تو یہ تو آپ نے آج بتایا، میری پچھلے سیشن میں میری بات ہوئی تھی، ہمارا جو ممبران اسمبلی ہے ان سے میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ گلگت سٹی کے اندر اب ہمیں سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ورکشاپس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور صرف وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلگت شہر کے باہر نکل کے جو دھواں ہوتا ہے صرف گاڑیوں کا دھواں ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو پانی جو آ رہا ہے، جو جواری کے دور کا ایک جو وہاں پہ کینالز ہیں ان میں صرف اور صرف آئل آ رہا ہے، وہ بھی ورکشاپس کا، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں کا بھی جو سیوریج کا نظام ہے وہ انہوں نے ڈائریکٹ وہاں پہ کیا ہے، اس سے نہ ہماری صرف فصلیں تباہ ہو رہی ہیں بلکہ جانور بھی ہمارے اس کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں اور انسانی زندگیوں کے اوپر اس کے بڑے اثرات ہو رہے ہیں۔ تو میں خود ذاتی طور پہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں کوئی ایسے ریزولوشن، کوئی ایسی چیز اسمبلی میں پیش کر سکوں جو سٹی کے اندر سے یہ جو ورکشاپس والا جو معاملہ ہے اس کو ہم کسی ایسے ایریا میں شفٹ کروا سکیں جہاں پہ کم از کم انسانی آبادی کم ہو جو اس سے متاثر کم ہو۔ تو مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے مجھے بڑی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، بڑی ریزسٹنس بھی دیکھنی پڑے گی، لیکن یہ میرا ارادہ ہے اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا
اور میں یہ امید رکھوں گی کہ ہمارے جو باقی ممبران اسمبلی ہیں وہ مجھے اس بات کے اوپر سپورٹ بھی کریں گے کہ گلگت شہر کو کم از کم انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو صاف ماحول جو گلگت شہر کے اندر رہنے والوں کا بھی حق ہے، تو ان کو اس کے اوپر سپورٹ کر کے اس مسئلے کو سب سے پہلے حل کرنے کی ضرورت ہے.